بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ 3 عادتیں عورت کو سیدھا قبر سے جہنم میں لے کے جائیں گی۔ یہ 3 عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں۔ یہ 3 عادتیں اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی گئی اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ وہ گھر تباہ و برباد اور اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان مصیبت کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ہر کسی عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادتیں اپنانے والی عورت سے ہرگز شادی مت کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا کھیلتا گھر اجڑ جائے گا۔ تمہارا جنت جیسا گھر جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون کون سی ہیں اور وہ 3 بڑے گناہ کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے روز اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ گناہ، ناپسندیدہ عادت عورت کا ناپاک رہنا ہے۔ غسل فرض ہونے کے باوجود بھی وہ کہیں دن غسل نہیں کرتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ ناظرین ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو کیا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے؟ کیا اس گھر میں رزق میں برکت ہوگی؟ جن ناپاک ہاتھوں سے وہ بچوں کو کھانا پکا کر کھلاتی ہوگی کیا ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی۔ اس عالم سے کہنے لگی، حضرت میرے والدین نے میری شادی فلاں جگہ کر دی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے غسل کا طریقہ بتا دیں اور مجھے غسل کے فرائض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس لڑکی نے جواب میں کہا، 25 سال۔ بیٹا، آپ کی عمر 25 سال ہو گئی، کیا آپ کو ابھی غسل کا طریقہ نہیں معلوم؟ لڑکی نے کہا، نہیں معلوم۔ اس معلم نے کہا، 15 سال کی عمر میں آپ بالغ ہو گئی۔ بیٹا، آپ نے 15 سال سے 25 سال تک کتنی تعلیم حاصل کی؟ اس لڑکی نے کہا، میں نے ایم اے فائنل کر لیا۔ اس عالم نے کہا، تو نے ایم اے فائنل تو کر لیا مگر 10 سال جو تو نے ناپاکی میں گزارے اور اب تک تم غسل کے فرائض نہیں جان سکی۔ ناظرین ذرا سوچئے، جس لڑکی نے پورے 10 سال ناپاکی میں گزارے ہوں، حالانکہ ہر مہینے میں ماہواری ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اس وقت ہر ایک عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اسے ہر حال میں غسل کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے اس ایام کے بعد صحیح طریقے سے غسل نہ کیا، اگر وہ سمندر میں بھی غوطہ لگا کر نہائی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب بیٹا، آپ کو 10 سال گزر گئے، آپ نے ابھی تک غسل نہیں کیا۔ 10 سال آپ نے اپنے آپ کو ناپاکی میں گزار دیے۔ تم نے ایم ایس سی تو کر لی، بی اے بھی فائنل کر لیا، کاش تم غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی ہو کیا اسے کلمے آتے ہوں گے؟ جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے ہوں گے کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی یا اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ اور جو نماز نہیں پڑھے گی کیا اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی؟ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ناظرین آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی خواتین ہیں جن کو ابھی غسل کے فرائض نہیں معلوم، جن کو ابھی کلمہ بھی نہیں آتا۔ تم سب کچھ کرنا لیکن دین کو سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا تم سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا تو جلدی سے توبہ کر اور غسل کا طریقہ جان لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے، یہ زندگی کے لمحات تیرے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں تو خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دلوں میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی ہیں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اپنی
اپنی بہو کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر اور اس کے عزیز و اکابر کے رشتہ داروں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا آج کی مجلس میں جو کوئی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے۔ کسی نے کہا آسمان زمین پر آ گیا، کسی نے کہا زمین آسمان پر چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا کچھ عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور ساری خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ وہاں 50 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جہاں 50 عورتیں بیٹھی ہوں اور وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلی اور غیبت کے ذریعے ایک دوسرے میں جھگڑا نہ کرایا جا رہا ہو اور عورتوں میں جھگڑا نہ کرایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ تو صحاباؤں نے کہا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ تیسرا گناہ خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ، آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ بھلا کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لے لی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا۔ کب سے میں دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ پاک میری دعائیں نہیں سنتا۔ آج کے بعد میں اللہ پاک سے کبھی دعا نہیں مانگوں گی۔ استغفر اللہ، اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا نام بڑی ہی بے ادبی سے لیا۔ اس عالم دین نے فرمایا اے خبردار عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نہ کیا کرو۔ اس طرح کا لہجہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو۔ خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو۔ خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے خاوند کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تم نے مجھے فلاں چیز لے کر نہیں دی، تو نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی۔ میں تجھ سے اب ہرگز کوئی بھی چیز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ناظرین مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو ذرا یہ سوچا کریں کہ یہ گناہ کرتے وقت میرے والدین یا میرے رشتہ دار جس سے میرا تعلق ہو، جس انسان سے میں اپنا گناہ چھپانا چاہتی ہوں، مثلاً استاد یا شاگرد وغیرہ دیکھ لے تو کیا میں اس کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گی یا شرمندہ ہو جاؤں گی؟ اور یہ سوچا کریں جب میں اپنے والدین کے سامنے یہ گناہ کرنے سے شرماتی ہوں تو اللہ پاک جو مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جو میرا خالق و مالک حقیقی محسن ہے اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہے، اس کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گی؟ یہ سوچیں قیامت کے دن اگر والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، اساتذہ اکرام، شاگرد اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا جائے فلاں بن فلاں نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، تو اس وقت انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہا کریں اور اللہ پاک سے استغفار کرتے رہا کریں۔
آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔